Today we will discuss about the memory hierarchies and why this hierarchy is required in the parallel and distributed computing environment. The objective of discussing these hierarchies that we want to achieve are that what is the memory hierarchy and what are the characteristics of these memory hierarchy. Let's start with a basic definition or explanation of memory hierarchy. Memory hierarchy in computer system design is an enhancement that helps in organizing the memory so that it can minimize the access time. The development of the memory hierarchy occurred on a behavior of a program known as locality of references. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेमोरी हायरार्की कंप्यूटर डिज़ाइन के अंदर जो हमें ज़रूरत पड़ी वो किस वजह से कि आपके पास जो एक्सेस टाइम है, सपोज कर लें आपके पास एक प्रोसेसर है जो आपके पास जिसके साइकिल है, हम सपोज कर लें 1 नैनो सेकंड के ऊपर उसका एक क्लॉक साइकिल है, ठीक है। अब 1 नैनो सेकंड अगर उसका क्लॉक साइकिल है, इट मीन्स कि आफ्टर 1 नैनो सेकंड वो उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। अब उसके साथ एक ही मेमोरी है, इट मीन्स कि 2 हायरार्की सिस्टम है। एक उसके साथ जो है वो हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो लगाई हुई है या डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM लगाई हुई है। अब वहाँ पे अगर उसका एक्सेस रेट मीन्स कि अब उसको एक्सेस करने के लिए आप सपोज कर लें कि उसका एक्सेस रेट अगर आपके पास है 200 नैनो सेकेंड, इट मीन्स कि आफ्टर 200 नैनो सेकेंड जो है आप उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका जो CPU है उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा उस नेक्स्ट साइकिल पे जहाँ तक कि वो मेमोरी, इट मीन्स कि नेक्स्ट रीड के लिए उसको 200 नैनो सेकेंड्स वेट करना पड़ता है। अब ये जो आपके पास हुआ करता है एक्सेस, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए बेसिकली डिफरेंट जो है वो डिवाइस किए गए हैं, डिफरेंट मैकेनिज़्म जो हैं वो आपके पास डिवाइस किए गए। अब इसमें जब हम इन हायरार्कीज़ की बात करते हैं और जब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरीज़ हैं उसको जब हम अरेंज करते हैं तो ये अरेंजमेंट किन बेसिस के ऊपर आपके पास आ सकती है, बिकॉज वी आर एक्चुअली डिज़ाइनिंग अ कंप्यूटर सिस्टम एंड वी आर प्लानिंग टू have different level of memories. On what basis actually we want to have different type of memories or storage devices in our system. तो उसमें से एक तो आपके पास यही आ गया कि आपने क्या करना है, एक्सेस टाइम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब जब एक्सेस टाइम के पास आपके पास आया वो 200 नैनो सेकेंड और 1 नैनो सेकेंड वाला अगर आप देखें तो उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई मैकेनिज़्म करेंगे जिसकी स्पीड या जिसका एक्सेस टाइम जो है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो सकता है कि आप कह सकते हो कि जी आफ्टर 10 नैनो सेकेंड जो है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इट मीन्स 200 से 10 नैनो सेकेंड जो है वो क्या होगा, काफ़ी बेहतर होगा। जब आप ये काम करेंगे तो काम करते हुए आपके पास क्या आ रहा है, आपकी कास्ट जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं या उस डिवाइस को बनाने के अंदर की जो आप मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास कुछ और होगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वो इट मीन्स कि अब ये कास्ट का भी एक फैक्टर आपके पास आ रहा है। जैसे जैसे आप हाई स्पीड की डिवाइस डेवलप कर रहे हैं, जैसे CPU के जो रजिस्टर्स हुआ करते हैं वो हाई स्पीड हुआ करते हैं, अब वो हाई स्पीड हैं लेकिन जब आप उनका साइज़ बढ़ाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगी, कास्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कास्ट और एक्सेस टाइम के दरमियान में हमने कहीं ना कहीं क्या करना है, एक मैपिंग करनी है, मैनेजिंग करनी है। अब यही मैनेजमेंट करने के लिए बुनियादी तौर के ऊपर हमने ये मेमोरी हायरार्कीज़ जो है इनको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत महसूस हुई, ठीक है। अब जब मेमोरी हायरार्कीज़ को देखते हैं तो उसमें कुछ बेसिक सी आपकी कंसिडरेशन आपके पास हुआ करती हैं।
ایک آپ کے پاس ہوا کرتا ہے کہ پرنسپل آف لوکیلٹی آپ کا ہوا کرتا ہے. یعنی نارملی جو اگر آپ انالیسس کریں تو ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ جو پروگرامس ہوا کرتے ہیں وہ نارملی ٹینڈ ٹو یوز ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن with addresses near or equal to those they have used recently. یعنی جو آپ نے ڈیٹا ریسنٹلی یوز کیا ہوتا ہے وہی یا میموری کے اندر جو بلاکس ہیں اس کے قریب قریب کا ہی کہیں پہ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ مینس کہ وہ ایک بلاک جو ہے ڈیٹا کا جو ایک دفعہ جس کے اوپر پروسیس ہو رہا ہے تو اس کے سراؤنڈنگ میں ہی جو ڈیٹا ہوگا وہ ایکسیس ہو رہا ہوگا. یہ ہم کہتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ یہی ہوا کرتا ہے. آپ نے آپریٹنگ سسٹمز کے اندر دیکھا ہوگا کہ پیج فالٹس جنریٹ ہوا کرتے تھے کہ آپ کے جو پیج ہے جس کو اس نے ایکسیس کیا ہے جو ریسنٹلی ایکسیس تھا لیکن وہ ڈیٹا وہاں پہ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ اس کو آپ دوبارہ سے کیا کرنا پڑتا تھا وہ ایک پروسیس کرنا پڑتا تھا کہ نیا پیج جس کے اندر وہ ڈیٹا ہے وہ جنریٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ریئر ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ جتنا زیادہ ہوگا تو اٹ مینس کہ آپ کی میموری ہائرارکی کے اندر یا آپ کی پروگرامنگ کے اندر کہیں نہ کہیں ڈیفیکٹ ہے اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے افیکٹو وے کے ساتھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کی یہ جو فیچنگ وغیرہ ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے کم سے کم ہو جائے. پھر آپ کے پاس ایک ہوا کرتا ہے وہ کہ جو ریسنٹلی جو ریفرنسڈ آئٹمز ہیں میموری کے اندر جن کو ہم نے ایکسیس کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کے چانسز ان کی پرابیبلٹی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے قریب کی جتنے بھی آپ کے پاس اگلی جو بھی آ رہی ہیں انسٹرکشنز وغیرہ یا جو پروسیس ہو رہا ہے پروگرام, ان دیٹ کیس وہ ان کو ہی ریفر کرنے کے چانسز جو ہیں یا پرابیبلٹی یا اس کے قریب کی وہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے زیادہ ہوا کرتی ہے. تو اس کو ہم ٹیمپورل ریفرنس لوکیلٹی کا نام دے دیتے ہیں. پھر آپ کے پاس اسپیشل لوکیلٹی ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس یہ ہوا کرتا ہے کہ آئٹمز ود نیئر بائی ایڈریسز ٹینڈ ٹو بی ریفرنسڈ کلوز ٹوگیدر ان ٹوم. اب یہ تو ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ یہ ڈفرینٹ آپ کے پاس کچھ کنسیپٹس ہیں جن کو ہم ہائرارکی کے اندر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں ڈیفائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نارملی ہمارے پاس جو ہے وہ میموریز ہمارے پاس کس ٹائپ کی ہوا کرتی ہیں جن کے اندر ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہوئے ایکسیس کر سکتے ہیں. جو پروسیسر ہے یا پروسیسنگ ایلیمنٹ ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. جو 5 ہیں ہمارے پاس اس کو اگر میجر وے کے ساتھ کیٹیگرائز کر دیں تو ہمارے پاس 5 ٹائپس کی آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. رجسٹرز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں, کیشے آپ کے پاس ہوا کرتی ہے, مین میموری آپ کے پاس ہوا کرتی ہے, ڈسک سٹوریج آپ کے پاس ہوا کرتی ہے اور آرکائیول سٹوریج آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. اب رجسٹرز جو ہیں یہ سب سے فاسٹسٹ ٹائپ آف میموری ہوا کرتی ہے جو انٹرنل ٹو اے پروسیسر جو ہے وہ بیسیکلی لوکیٹ ہوا کرتے ہیں. تو یہ پروسیسر کا بلٹ ان پارٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ وہ ڈفرینٹ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ نے ان کے دیکھے ہوں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ انسٹرکشنز کے لیے آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں, کچھ پروگرام کاؤنٹرز کے لیے ہوا کرتے ہیں, کس میں آپ کے پاس ڈیٹا کے لیے ہوا کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ ٹائپ کے جو رجسٹرز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں وہ بہرحال فاسٹسٹ ٹائپ آف میموری ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ایلیمنٹس آپ کے پاس یا اس میں جو ہوا کرتا ہے جو کرنٹلی جس ڈیٹا کے اوپر پروسیسر یا پروسیس نوڈ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے, وہ بیسیکلی ان رجسٹرز کے اندر پڑے ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیز ایلیمنٹس آر پرائمرلی یوزڈ فار ٹیمپرری اسٹوریج آف آپرینٹس, اسمال پارٹیشنز آف میموری ایٹسٹرا اینڈ آر ایزیومڈ ٹو بی ون ورڈ. ٹھیک ہے, 32 بٹ بھی ہو سکتا ہے, 64 بھی ہو سکتا ہے. ان لینتھ وہ ٹائپ کرتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ان لینتھ ان دا MIPS آرکیٹیکچر. اب یہاں پہ جب آپ رجسٹرز کے آتے ہیں, اب یہ کاسٹلی ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے, جو مین میموری تھی وہ آپ کے پاس کیا ہوئی, سلو ہوئی. تو رجسٹر اور مین میموری, کیونکہ وہ رجسٹر مینس کہ وہ CPU کے ساتھ میچ, آپ کی جو پروسیسنگ ایلیمنٹ ہے یونٹ ہے اس کے ساتھ وہ میپڈ ہے. ٹھیک ہے, جو مین میموری ہے وہ آپ کے پاس سلور ہے, 200 نینو سیکنڈ والی ایک ایگزامپل لی تھی. اب درمیان میں جب ہم نے کیشے ایڈ کی ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہے, ایک فاسٹ ٹائپ کی ہم نے میموری کی جو دیٹ کین بی ایکسٹرنل اور انٹرنل ٹو اے گیون پروسیسر. کیشے از یوزڈ
for temporary storage of blocks of data obtained from main memory. Read operations are created by the processor and eventually written to the main memory, जो राइट ऑपरेशन आपके पास. अब ये रीड राइट का ऑपरेशन ऑब्वियसली कैशे में आपके पास क्या हुआ करता है कि एक आपके पास फ्रेम जो है अब वो मेमोरी से रीड करते हुए वहाँ पे लेके आता है और उसके ऊपर प्रोसेस करता है. चूँकि अब यहाँ पे अजम्पशन वही है जो अभी मैंने लोकेलिटी की बात की थी कि जो मैक्सिमम अब जो प्रोसेसिंग हो रही होगी वो बेसिकली इसी डाटा के करीब करीब में होगी. ये याद रखिएगा, अगर प्रोसेसर को कुछ ऐसे डाटा के ऊपर काम करना पड़ा जो कैशे वाले उस फ्रेम में नहीं हैं तो इन दैट केस आपके पास फॉल्ट जनरेट होगा. इट मीन्स कि नया आपके पास ये फैचिंग का एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा. तो इन दैट केस परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके पास पड़ता है. फिर आपके पास मेन मेमोरीज आपके पास हुआ करती हैं. मेन मेमोरी के अंदर आपके लिए जो थोड़ी सी लेस कास्टली हुआ करती हैं एज़ कम्पेयर टू कैशे एंड रजिस्टर्स. ठीक है, और ये आपके पास लीनियर अरे ऑफ स्टोरेज एलिमेंट्स हुआ करते हैं जो जिनकी पार्टीशन हुआ करती है और जो स्टैटिक या डायनामिक स्टोरेज मैकेनिज्म्स के साथ आपके पास हैंडल हो रहे होते हैं. मेन मेमोरी इज़ यूज्ड प्राइमरी फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा दैट अ प्रोग्राम प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन एज वेल एज फॉर इंस्ट्रक्शन स्टोरेज. तो जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, अब जैसे आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक एप्लीकेशन ही है, जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसका जब आपके पास कुछ ऐसे हुआ करते हैं पोर्शन जिसने हमेशा वहीं पे रहना होता है, कुछ ऐसा पोर्शन है जो आप जो है उसको जिसकी ज़रूरत कम पड़ती है तो वो लेस एक्सेसर स्टोरेज के अंदर जो है वो हम रख सकते हैं. अब ये जो मेमोरी आपके पास हुआ करती थी इसकी पार्टीशनिंग कर लिया करते थे कि आपके पास जो है ये जो स्टार्ट वाला कुछ एरिया है वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के लिए इंटरप्ट्स वगैरह के लिए हमने रख लिया और उसी ऊपर वाले आपके पास डाटा के लिए है और ये आपके पास मूवमेंट आपके पास होती रहेगी. ठीक है, जब आप इस मेन मेमोरी के अंदर की बात कर रहे होते हैं तो मेन मेमोरी के अंदर आपके लिए जो मैकेनिज़्म यूज़ किया गया, ठीक है, या जो बनती थी वो आपके पास हुआ करती थी. रैंडम एक्सेस मेमोरी है आपके पास, रैम आपके पास हुआ करती थी, या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी आपके पास सैम हुआ करती थी, या डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास DSDs आपके पास हुआ करती थी. ठीक है, अब यहाँ पे जो है इनकी ऑब्वियसली इनके बिल्ड के अंदर इनके एक्सेस मैकेनिज़्म के अंदर आपके पास डिफरेंट हुआ करता था. डिफरेंस है और उसी डिफरेंस की बेस के ऊपर हम यूज़ इनको डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर एज़ पर द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट हम यूज़ किया करते थे. और ये आपने इसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर होपफुली इसको आपने डिटेल के अंदर पढ़ा भी होगा. जो नेक्स्ट आपके पास आ जाती है वो क्या हुआ करती है, डिस्क स्टोरेज हुआ करती है. ठीक है, ये आपके पास स्लोअर हुआ करती है जो मेन मेमोरी है उसके के मुकाबले में, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी हुआ करती है वो आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास हुआ करती है. तो स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है. ठीक है, जो यानी ऊपर वाली जो तीन हैं उनके मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर कर लेती है. ठीक है, अब डिस्क स्टोरेज के अंदर जो है वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, उनको आगे चलते हुए हम डिस्कस करते हैं. फिर अगला आपके पास एक आ जाता है जो आर्काइवल स्टोरेज आपके पास हुआ करती है. कुछ ऐसी मैकेनिज़्म जिसके अंदर ये CD रोम्स जो बॉक्स आपके पास आ गया. ठीक है, या आपके पास जो है मैग्नेटिक टेप्स आपके पास हुआ करती जिनके ऊपर हैवी डाटा जब आप स्टोर करते थे तो वो बुनियादी तौर पे जब आप स्टोरेज के लिए या बैकअप के लिए कहीं पे ले रहे होते हैं, आर्काइवल है. इट मीन्स कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो होगा, वो नॉर्मली इन यूज़ नहीं होगा तो उसको क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं. जब आपको चाहिए होता है तो आप उसको क्या कर देते हैं, रिट्रीव करते हैं. ठीक है, इसका जो स्टोरेज एक्सेस टाइप है वो आपके पास है काफ़ी लॉन्ग इसका एक्सेस टाइम हुआ करता है. ठीक है, डिस्क स्टोरेज के अंदर. और ये जो है लेस वोलेटाइल हुआ करती हैं जो डिस्क स्टोरेज के मुकाबले में. अच्छा, ऊपर वाली जो तीनों हैं वो वोलेटाइल है. इट मीन्स के सिस्टम ऑन है तो उसमें है
ادروائز آپ کے پاس جو ہے اس میں ڈیٹا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپوز کر لیں کہ جو اب ایکسیس ٹائم ریشو کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں یا کاسٹ پر بٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم ایکسیس ٹائم کے اوپر دیکھتے ہیں تو ایکسیس ٹائمز آپ کے پاس رجسٹرز فاسٹسٹ ہیں، پھر کیشے ہے، پھر مین میموری ہے، پھر میگنیٹک ڈسک ہیں، پھر میگنیٹک ٹیپس آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. مین میموری جو ہے وہ پرائمری میموری آپ کے پاس ہوا کرتی ہے، اور جو دوسری ہیں یہ آگزیلری میموریز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. جب آپ کاسٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر والے یہ پر بٹ جو ہے وہ سی پی یو رجسٹرز کی کاسٹ پر بٹ زیادہ ہوا کرتی ہے، پھر کیشے میموری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹیٹک رینز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں کیشے میموری، پھر آپ کی مین میموری ہے، ڈائنامک رینز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں، پھر آپ کی میگنیٹک ڈسک ہے، ڈسک اسٹوریج ہوا کرتی ہے. اب یہاں پہ میگنیٹک ڈسک کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک ہے ایس ایس ڈی ہے، لیکن اس کو یہاں پہ ہم نہیں ڈسکس کر رہے کیونکہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ میگنیٹک ڈسک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور اسٹوریج کم ہوا کرتی ہے. آلدو کچھ ٹیبلٹس وغیرہ کے اندر جو ٹیبز ہیں یا کچھ سسٹمز ہیں ان کے اندر بلٹ ان ایس ایس ڈیز آپ کے پاس لگی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم پیرلل یا ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر کی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کیونکہ اسپیشلی ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کے اندر ہمیں اسٹوریج چونکہ زیادہ ہوا کرتی ہے، لارجر ڈیٹا کے اوپر ہم پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، تو ابھی ہم اس کو ایس ایس ڈیز کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے. پھر آپ کے پاس آپٹیکل ڈسک آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں اور میگنیٹک ٹیپس آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. تو جیسے جیسے آپ نیچے کی طرف آ رہے ہیں اب اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ایکسیس ٹائمز تو بہت زیادہ ہوگا، لیکن اس کی کاسٹ پر بٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کم ہو جائے گی. ان کا ایڈوانٹیج یہ ہے میگنیٹک ڈسک وغیرہ کا کہ یہ آپ کو اسٹوریج زیادہ دیر تک دے سکتی ہے، اور اس میں آپ کی جو کاسٹ ہے آف اسٹورنگ دیٹ انفارمیشن وہ آپ کے لیے ریڈیوس ہو جاتی ہے. جو اوپر والی ہے اگر آپ اس میں اس کی اسٹوریج کو انکریز کریں گے تو آپ کی ایک بٹ کو یا ایک یونٹ کو اسٹور کرنے کے لیے آپ کی جو کاسٹ ہے وہ کیا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ہم جو ہے اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آگے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو میموری ہائرارکی کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کریکٹرسٹکس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ہمارے پاس کیا آ جائیں گی کہ کیپیسٹی آپ کے پاس ہے. کیپیسٹی مینس کہ ٹوٹل والیوم آف اے ڈیٹا دیٹ اے سسٹمز میموری کین اسٹور. The capacity increases moving from the top to the bottom in the memory hierarchy. کہ جب اوپر سے نیچے کی طرف یعنی رجسٹر سے اسٹوریج ڈیوائسز کی طرف آتے چل جاتے ہیں تو آپ کے پاس اسٹوریج وہ کیا ہو رہی ہوگی، انکریز، کیپیسٹی انکریز ہو جائے گی. جو اگلا فیچر آپ کے پاس ہے وہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ کیا ہے، ایکسیس ٹائم آپ کے پاس ہے. اب ایکسیس ٹائم کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایکسیس ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس کس چیز کو ہے کہ آپ کے پاس اس کر رہے ہیں اٹ ریفرز ٹو دا ٹائم انٹرول پریزنٹ بٹوین دا ریکویسٹ فار ریڈ اور رائٹ اینڈ دا ڈیٹا اویلیبلٹی. دا ایکسیس ٹائم انکریزز ایز وی موو فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم ان دا میموری ہائرارکی. ٹھیک ہے. اب یہ ہم ڈسکس کر بیٹھے ہیں کہ جیسے جیسے ہم جائیں گے نیچے تو ایکسیس ٹائم جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے. جو آپٹیکل یا آپ کے پاس میگنیٹک اسٹوریج ڈیوائسز ہے ان میں ایکسیس بڑھتا ہے، کیونکہ جب ہم جیسے ہارڈ ڈسک ہے تو ہارڈ ڈسک کے اندر جو ہے وہ ایس ایس ڈیز ہارڈ ڈسک سے بہتر ہوا کرتی ہیں کیونکہ اس میں موویبل آرمز نہیں ہوا کرتے. اس میں موویبل پارٹیکلز آپ کے پاس جو ہے میکینیکل بیسڈ ہے کہ اس کے آرمز ہیں، ہیڈز ہیں جنہوں نے موو کرتے ہوئے اپنے سردن سیکٹر کو جو ہے وہ ریڈ کرنا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے پاس اس میں سلو آپ کے پاس ہو جاتی ہے. وہ ایس ایس ڈی جو ہے وہ چونکہ ڈیجیٹل ہے اس کی وجہ سے اس کی ایکسیس ریشو اس سے ہارڈ ڈسک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی کاسٹ آبویسلی وہ کیا ہوگی، زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہم نارملی اسٹوریج کے لیے کس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹیپس ڈسک وغیرہ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. پھر اگلی جو کریکٹرسٹکس آپ کے پاس ہوا کرتی جو وہاں سے کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے کہ جو پرفارمنس ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. کہ جیسے ہی ایک کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ
when a computer system was designed earlier without the memory hierarchy design, the gap in speed increased between the given CPU registers and the main memory due to a large difference in the system's access time. It ultimately resulted in the system's lower performance, and thus enhancement was required. Such a kind of enhancement was introduced in the form of memory hierarchy. اب یہ چیز وہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے پاس ہم نے پرفارمنس کو کیا کیا, انکریز کیا. ابھی جب سٹارٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس جو یہ ڈائنامک ریم ہے, اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اور یہ سپوز کر لیں 200 نینو سیکنڈس کی ہے, جو کیشے ہے اگر وہ 10 نینو سیکنڈس کے ساتھ ہے, تو اٹ مینس کہ اب جو پروسیسر ہے اگر کیشے سے ڈیٹا ریٹریو کرنا ہے تو آفٹر 10 نینو سیکنڈس وہ کیا کر رہے گا, ریڈ رائٹ کا آپریشنز پرفارم کر سکتا ہے. لیکن اگر پروسیسر کے درمیان میں کیشے نہیں ہے اور ڈائریکٹ میموری سے کرنا ہے تو اس کو 200 نینو سیکنڈس تک کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ویٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے اس کو وہ ایکسیس کر سکتا ہے. تو وہ پرفارمنس آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا, وہ جو ہم نے اس لیٹنسی کو, اس ٹائم ویٹ کو جب ہم نے ریڈیوس کیا تو ہماری پرفارمنس آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گی, انکریز ہو جائے گی. پھر آپ کے پاس جیسے جیسے ہم یعنی کاسٹ پر بٹ کی ہم نے ذکر کی تھی کہ جیسے جیسے آپ کے پاس جو ہے ہم جو اسٹوریج ڈیوائسز کو انکریز کر رہے ہیں اور میگنیٹک ٹیپس کی طرف یا آپ کے پاس ہارڈ ڈسک کی سائڈ کے اوپر موو کر رہے ہیں, تو آپ کی جو کاسٹ پر بٹ سے ہے وہ آپ کے لیے کم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور جب آپ رجسٹرز والی سائڈ کے اوپر موو کر رہے ہیں تو آپ کی کاسٹ پر بٹ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گی, انکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس اٹ مینس کہ کیا ہوگا کہ جو ایکسٹرنل میموری ہے وہ انٹرنل میموری کے مقابلے میں کیا ہوا کرتی ہے, چیپر آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ میموری ہائرارکی کا انٹروڈکشن تھا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے.